بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے شیئر کرنی ہے ایک جس کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھمبنیل پہ بھی، بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، بہت اہم سٹوری ہے۔ نواز شریف صاحب کی ایک اور دھواں دھار تقریر ہوئی ہے۔ یہ اس تقریر کو میں نے جس طریقے سے انالائز کیا ہے، میں نے سنا ہے، میں اس تقریر سے بھی زیادہ دھواں دھار کہوں گا جو ان کی تقریر اے پی سی میں ہوئی تھی، اس سے بھی سخت تقریر کہوں گا شاید۔ کیوں؟ میں نے جو امپورٹنٹ نکات اس میں سے نکالے جن کا تجزیہ کرنے جا رہا ہوں بہت اہم ہے، اور ابھی کل کی بات ہے جب یہ دوبارہ پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی اور بعد میں پھر جو سربراہان آئے مختلف جماعتوں کے جو ہیں، اس میں 11 کے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہوں یا نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے، تو یہ لگا کہ قدرے تھوڑا سا نرم رویہ ہے، یعنی انہوں نے اداروں سے ہٹ کر حکومت کو ہدف تنقید بنانا شروع کر دیا، یا ہمیں یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی اداروں کی طرف سے پیغام آیا ہو کہ ہم نہیں اس میں انٹرفیئر کریں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو، خود جماعتوں نے سوچا ہو کہ چلو ہم یوں کر کے دیکھ لیتے ہیں لیکن آج جو ہے نا کچھ ٹاک شوز میں ان پہ پھر تنقید بھی ہوئی اپوزیشن پہ کہ آپ نے یو ٹرن لے لیا، آپ نے اے پی سی میں تو یہ کہا تھا، نواز شریف صاحب نے یہ تقریر کی تھی، آپ نے اعلامیہ میں بار بار اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا، اس میں کنٹرول ٹاور کا ذکر کیا، بہت کچھ ذکر کیا، لیکن اس کے بعد آپ یو ٹرن لے گئے۔ لیکن آج جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی وہ تو پھر سے یوں لگا کہ وہی ان کا جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری لڑائی، ہمارا مقابلہ عمران خان صاحب سے نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ہے جو ان کو لائے ہیں۔ بہت ہی اہم باتیں ہیں جناب، آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، میرے یہ دوسرے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی فالو کر لیں۔ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی مذمت کی انہوں نے، میں جلدی ان پوائنٹس سے گزروں گا اور ان پوائنٹس پر تجزیہ دوں گا زیادہ جو اہم ترین پوائنٹس ہیں۔ گرفتاری کی مذمت کی، لیکن کہا کہ ہمارا جذبہ بہت بلند ہے، باقی ساتھیوں کی گرفتاری کی، تکالیف کی بھی مذمت کی، لیکن کہا کہ کوئی مایوسی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب پہ فخر کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ انہوں نے ہمارے بیانیے کو مضبوط کیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جس طریقے کے بیانات دے رہے ہیں ان سے یہ لگ رہا ہے، اور ہمیں بھی ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اس بیانیے پہ آگے ہیں، وہ اس پیج پہ آگے ہیں جس پیج پر میاں نواز شریف صاحب تھے۔ انہوں نے مانا ہے کہ جی آپ کا بیانیہ ٹھیک تھا، میرے مفاہمانہ بیانیے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اسی طریقے سے ان کی تعریف کی۔ اچھا یہ بات نا بار بار متعدد موقعوں پر نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر کے دوران، ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا اور اس پہ ان کی تقریر تھی، کل ان کی ایک اور تقریر ہے وہ ورکنگ کمیٹی کا ہے۔ اچھا جی، ہمیں وہ کہتے ہیں اپنے جو سامنے ان کے بیٹھے ہوئے تھے رہنما مختلف نون لیگ کے، ان سے پوچھا کہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی حق پر ہیں، اور اگر ہیں تو پھر ہم ہیزیٹیشن نہیں دکھانی چاہیے۔ ان کو میں نے آج نوٹ کیا، کیونکہ میں صرف اور صرف ساری کی ساری ان کی تقریر کو ریپروڈیوس تو نہیں کروں گا نا، آپ میں سے بہت سارے نے سنی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا اور وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، وجوہات کیا تھیں، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ چیزیں بتانا ہوتی ہیں نا۔ الیکشن دھاندلی کا بھی ذکر کیا، آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا ذکر کیا، بار بار ساتھیوں کو کچھ حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ یہ میں بتاتا ہوں اس کا کیا چکر ہے، کیوں ہوا آخر ایسا۔ 70 سالوں میں جو ہوتا رہا وہ سارا کچھ ذکر کیا، وہ جاری نہیں رہنا چاہیے، عدالتوں پر دباؤ کا ذکر کیا، مانے فیصلے ان کے بقول لیے جاتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اپنی نااہلی کے فیصلے کا ذکر کیا، وہ جب اقامہ وغیرہ اور خیالی تنخواہ سب کچھ، اور آج کے عدالت کے ریمارکس پہ بھی انہوں نے اظہار افسوس کیا۔ آج ان کی پیشی تھی نا، ایز سچ اور تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن عدالت نے ریمارکس دیے کہ وہاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، وہ حکومت کو عوام کو دھوکہ دے کے گئے ہیں، اور وہ جناب جو ہے نا اس طریقے سے اب اس نظام پہ ہنس رہے ہوں گے، تو وہ یہ ریمارکس، ان ریمارکس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ خیر ان ریمارکس پہ میں نے بھی بولنا تھا میں کسی اگلی ویڈیو میں، لیکن اتنا کہہ دوں کہ اگر نواز شریف صاحب، میں تو انتہائی ادب کے صاحب کی عدالت کے ریمارکس ہیں، جج صاحب کے ریمارکس ہیں، وہاں اگر وہ نظام پر ہنس رہے ہیں تو پھر یہ پکی بات ہے کہ یہاں عاصم باجوہ صاحب پاکستان میں بیٹھ کے اس نظام پہ کہہ کے لگا رہے ہوں گے، اور مشرف صاحب
وہاں دبئی میں بیٹھ کے تو میں سمجھتا ہوں بہت سخت بات ہے نا، وہ اس نظام پر تھوک رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو نظام ہے اس پر تو وہ ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہ آپ دیکھیں نا کہ کسی کے خلاف فیصلہ آئے، نواز شریف تو اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی 200 پیشیاں بھگت کے گئے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد حکومت نے اجازت دی یا عدالت نے، تو اس میں گئے، بہرحال وہ ایک جو بھی ہے ڈیبیٹیبل ہے، وہ عدالت کے پاس ہے، جو کچھ بھی ہوگا، لیکن وہاں تو فیصلہ آتا ہے تو فیصلہ کرنے والی عدالت اٹھ جاتی ہے۔ یہ آگے چلیں جناب۔ اچھا جی، اس پہ بھی انہوں نے اظہار افسوس کیا آج کے ریمارکس پر، اپنی پھر خدمات گنوائیں جناب، بجلی کے کارخانے، پھر اپنے ساتھیوں کی خدمات اور ان کے کارناموں کو بھی سراہا، سرکاری افسران کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا یہ پاکستان کی خدمت میں وغیرہ۔ اچھا، مہنگائی کا، ادویات کی قیمتوں کا ذکر کیا، یہ جو اس کے بعد ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ انگریزوں کی غلامی سے ہم نکل آئے ہیں، اور انگریزوں کی غلامی سے نکل کے پھر ہم اپنوں کی غلامی میں چلے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور امپارٹنٹ جملہ کہا کہ ہماری پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے، ایجنڈا بھی کوئی اور سیٹ کرتا ہے، کوئی اور آ کے کہتا ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی اور آ کے کہتا ہے کہ یہ بل پاس کروانے ہیں، آج ایجنڈے پہ یہ بل ہونے چاہیے، تو کہتا ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہماری تو اسمبلی بھی کمپرومائزڈ ہے۔ یہ بڑی سخت باتیں تھیں۔ اس کے بعد جج محمد بشیر کی کورٹ کے اس کا ذکر کیا، ان کے بقول کہ وہ جو کرنل صاحب نکل رہے تھے ایک ایجنسی کے، اور پھر اس کے بعد اس جرنلسٹ کو صحافی کو شاباش دی، وہ ہمارے دوست تھے آصف بشیر چودھری صاحب، کہ وہ کہا کہ جنہوں نے ان کو پکڑ لیا، سوال کیا کہ جی آپ جج کے اس بیک والے دروازے سے کیوں نکل رہے ہیں، اکبی دروازے سے، اور جج سے ملاقات آپ کی کیسی رہی؟ وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹر پر اس ویڈیو کو بھی لگایا تھا، اور کہا کہ وہ کتاب سے منہ چھپا رہے تھے، وہی کرنل صاحب، اور کتاب سے منہ چھپا رہے تھے، اگر چوری نہیں کی تھی، چوری کا کام نہیں کیا تھا، وہ اچھا کام کیا تھا، تو کیوں چھپا رہے تھے؟ ارشد ملک صاحب کا ذکر کیا کہ جج تو فارغ ہو گیا لیکن فیصلہ برقرار ہے، یہ میں جلدی اس وجہ سے جا رہا ہوں، اور پھر ساتھ اس جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ان ریمارکس کا بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مقدمے میں ریمارکس دیے تھے کہ بدقسمتی سے ہمارا ادارہ جو ہے نا اس انجینئرنگ میں استعمال ہو گیا ہے، یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا، اس کا بھی۔ اس کے بعد آ جائیں جناب اہم ترین بات پر۔ آج نواز شریف صاحب سے میں نے کہا تھا نا، میں نے چند روز پہلے کہا تھا کہ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے، یہ جو شیخ رشید صاحب کی ترجمانی میں جو سلسلہ چلا ہے، معاف کیجئے گا، یہ جو ترجمانی میں سلسلہ چلا، اور پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، کہ جو بہت ہی سوبر انسان ہے، خود مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے بہرحال، لیکن ان کو ایک آرڈر ملا ہوگا تو انہوں نے کہہ دیا، اس ملاقات کا جو ذکر کیا، میں نے کہا کہ یہ بیک فائر کریں گی چیزیں، یہ کاؤنٹر فائر ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر جو گزر چکا، تو اس کے پاس تو بہت ساری باتیں ہوں گی نا، اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ صرف بڑے بڑے ملکی راز ہیں، بلکہ اس کے پاس جو پرسنل راز بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس بہت ساری پرسنل باتیں بھی ہوتی ہیں، اب وہ چیزیں سامنے آنے لگی ہیں نا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی یہ دھرنوں کے دوران کی بات کر رہے ہیں، ظہیر الاسلام صاحب نے پیغام بھیجا مجھے، یہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے گا، کہہ رہے ہیں کہ ظہیر الاسلام صاحب نے پیغام بھیجا کہ آپ گھر چلے جائیں، یعنی آپ ریزائن کر جائیں، اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، اور نواز شریف صاحب نے یہ جملہ ادا کیا کہ آئی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن اینڈ گو ہوم، مجھے کہا گیا کہ آئی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن اینڈ گو ہوم، کہ میں استعفیٰ دوں اور گھر چلا جاؤں، اور یہ مجھے پیغام ملتا ہے ان دا مڈل آف دا نائٹ، یعنی مجھے مڈ نائٹ کو، آدھی رات کو یہ پیغام ملتا ہے۔ البتہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس نے مجھے آ کے پیغام دیا، لیکن یہ بتایا کہ یہ پیغام کن کی طرف سے آیا، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام صاحب کی طرف سے، اور ساتھ ہی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے، اور وہ نتائج کیا، ان سے کہا گیا کہ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پیوٹل پوائنٹ تھا، اور بہت ساری امپارٹنٹ باتیں ہیں جناب، اس کے علاوہ بہت ساری امپارٹنٹ باتیں ہیں، بہت کچھ کہا گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا جو کرنا ہے کر لیں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور ظاہر پھر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ یہ بہت امپارٹنٹ ایک پیغام بھی ہے، ایک بات بھی ہے، ایک بتائی گئی، اور ساتھ ہی یوں سمجھ لیں کہ ایک دبے لفظوں یہ پیغام دیا گیا کہ اور بھی بہت کچھ ہے، میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے جب یہ کہا تھا نا
کہ اب میں یہاں سلسلہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سارے ذرائع سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں سلسلہ شیخ رشید صاحب شاید دوسری طرف سے ختم نہ ہو، کیونکہ یہ چیز انہوں نے کہا کہ ملاقاتیں تو ایک عرصہ دراز سے ہو رہی تھیں، ہوتی رہتی تھیں، پھر ملاقاتوں میں سے اپنے چند جملے اپنی مرضی کے وہ لے کے آؤٹ کرنا، یہ ایک اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ اس سیکریسی کے خلاف ہے، یہ اصولوں کے خلاف ہے، یہ ڈسپلن کے خلاف ہے ان کے بقول، ٹھیک ہے نا، جن سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے ذرائع سے. اچھا جی، اس کے بعد کہا کہ یہ بیان دیا جاتا ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں. ظاہر ہے ان کا اشارہ جنرل باجوہ صاحب کے اس ریسنٹ بیان کی طرف تھا جس میں انہوں نے کہا کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے اور کوئی کردار نہیں ہے. تو پھر فوراً ہی نواز شریف صاحب نے کہا کہ پھر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے اس بیان کی طرف اشارہ کیا کہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے، اس پہ میں نے ویڈیو الگ سے بھی کی تھی مولانا صاحب کا، وہ آپ نے بیان بھی سنا ہوگا کہ ہم جو نواز شریف صاحب کے خلاف کر رہے ہیں اس میں آپ آڑے نہ آئیں، اس میں آپ دخل اندازی نہ کریں. یہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کیا کہ ہمیں بلایا تھا، اس جو ہمارے والا دھرنا اور مارچ تھا مولانا صاحب کا، یہ ابھی نومبر 2019 میں، تو باجوہ صاحب نے ہمیں بلایا تھا جنرل باجوہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نہ کریں یہ مارچ، اور جو کچھ ہم نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں. تو نواز شریف صاحب آج کے خطاب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر آپ نے مولانا عبدالغفور صاحب کے بیان کی کنٹرڈکشن کیوں نہیں دی، آپ نے اس کی تردید کیوں نہیں کی، اور پھر آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ایسا، ٹھیک ہے، کیوں کرنا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد وہ آئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بیان کے تذکرہ کیا، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بھی ایک اہم شخصیت آئی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو باہر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، الیکشن سے پہلے. اور ان کی پٹیشن میں بھی کہتے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی نے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن جمع کروائی ہے یہ ان کی پٹیشن میں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ پٹیشن میں نے پڑھی، اور یہ پٹیشن میں نے جیل میں بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، یہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں، وہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی، کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو چھوڑ دیا، یعنی الیکشن سے پہلے. تو نواز شریف صاحب نے یہاں پہ کوشچن کیا کہ وہ کون سی محنت ہے بھائی، کہ کون سی محنت جو آپ کی ضائع ہو جانی تھی. ان سب چیزوں کا ایک دن حساب دینا پڑے گا اور وہ دن جلد آئے گا. یہ ایک بہت، میں نے ایک نئی بات اس میں دیکھی ہے، بہت ایک نیا پہلو ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں کہا، انہوں نے بہت دفعہ کہا. مجھے اس سے یہ لگا، یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں مجھے اس سے کیا لگا. اس کے بعد کہا کہ ہم غلام بن کے ملک میں نہیں رہ سکتے، ہم آزاد شہری ہیں، ہم باعزت شہری ہیں. یہ وہی بات جو چند روز پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، ہم محترم ہو کے رہنا چاہتے ہیں. اچھا جی، ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جب باتیں کرنا پڑتی ہیں، یہ انہوں نے خود کہا. کئی بار پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ سب ٹھیک ہے نا، ہم حق پر ہیں نا، اگر حق پہ ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں ڈٹ جانا چاہیے، ہمیں لڑ جانا چاہیے، اور اگر حق پہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، اگر یہ مہنگائی، یہ سب کچھ، یہ الیکشن میں دھاندلی، سارا کچھ، وہ بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا، تو پھر ٹھیک ہے، ایسے ہونے دیں. تو اگر نہیں ہے ایسا، ہم حق پہ ہیں تو ہمیں اٹھنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا. یہ سنیے گا ذرا، فیصلہ کرنا ہوگا. اور کہا کہ میں تو فیصلہ کر چکا ہوں، یعنی آپ پیچھے نہیں ہٹوں گا. یوں سمجھ لیں کہ وہ جو لوگ جس طرح سے کہتے ہیں کہ کشتیاں جلا چکے ہیں، یوں لگا خاص طور پہ آج کے خطاب سے کہ وہ تو کم از کم کشتیاں جلا چکے ہیں. اچھا، وہ اور ان کے ساتھ کون کون، یہ بھی مجھے، ٹھیک ہے نا. ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور اگر کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تو کہا کہ تبدیلی پھر سالوں میں نہیں چند ہفتوں میں آئے گی. اچھا جی، اس کے بعد بڑی ایک اہم بات کی، حالانکہ میں اس بات کو نواز شریف صاحب کے تھوڑا سا مزاج کے خلاف سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ بڑے دھیمے مزاج کے بندے ہیں، اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتے. لیکن انہوں نے کہا کہ جس بندے کو لے آئے ہیں نا، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، ظاہر عمران خان صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں، وہ ایک پاگل آدمی ہے، وہ پاگل ہے. اب یہ ایک لفظ بڑا سخت تھا جو ہر وقت نواز شریف صاحب استعمال نہیں کرتے، یہ ان کے عام طور پہ مزاج کے خلاف ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، نااہل آدمی ہے، پتہ ہی نہیں اسے کچھ کہ حکومت چلانا کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ یہ خالی، یہ جو ہے نا خالی ہے اس کا ذہن، یعنی ذہن خالی ہے، ٹھیک ہے نا. پچھتا تو رہے ہوں گے جو لانے والے ہیں کہ ہم نے کس کو آ کے بٹھا دیا. یہ کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہوں،
اس کے بعد میں کس لیے بتا رہا ہوں، قصوروار تو آپ ہیں، آپ کی طرف اشارہ کیا، قصوروار تو آپ ہیں لانے والے، یہ بندہ تو قصوروار ہے ہی، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو قصوروار ہے ہی، مگر اصل قصوروار آپ ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا اور ہم یہ جواب ضرور لیں گے، یہ بہت دفعہ کہا۔ اس سے مجھے محسوس ہوا، میں نے اس سے کچھ اخذ کیا کہ مجھے کچھ جنرل مشرف صاحب ٹائپ کا، جیسے کوئی آرٹیکل 6 کا، جیسے آنے کے بعد کوئی اس طرح کا، اگر نون لیگ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس طرح کی لگتا ہے کہ اب یہ پوچھ پتیت شروع ہوگی، اس طریقے سے اب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی، لگتا ابھی تک یہی لگتا ہے باتوں سے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی، ان چیزوں کو ایسے ہی ان اٹینڈڈ نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے بہت بار یہ اس چیز کا ذکر کیا، کہا کہ ہمارا پی ڈی ایم کا یعنی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ جو اتحاد بنا ہے، اس کا بھی فیصلہ اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ اس کو ہم امپلیمنٹ یعنی جواب دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرتے ہیں، جو جدی پشتی جن کا ایک صنعت کار گھرانے سے تعلق ہے، اور پھر بتایا کہ 1972 میں ہمارا اربوں روپے کا کاروبار تھا، اس کو تو آپ نے پکڑ لیا اور جنرل عاصم سلیم باجوہ کو نہیں پکڑا، جس نے 15-20 سالوں میں اربوں روپے کے اثاثے بنا لیے، اور کہا کہ عمران خان نے انہیں کلین چٹ دیا، اور کہا کہ عمران خان نے انہیں اسی طرح کلین چٹ دیا کہ جس طرح ثاقب نثار صاحب نے عمران خان صاحب کو کلین چٹ دیا، ٹھیک۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو پھر وہ بار میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے بہت، کہتے ہیں کہ ہم روز دیکھ رہے ہیں، یعنی یوں کہنا چاہ رہے تھے شاید کہ ہم نوٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ باطل کے خلاف یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ پھر قرآن مجید کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ باطل کے خلاف کھڑے ہوں تو پیچھا نہیں دکھانا، اور اب ہم تو پیچھا نہیں دکھائیں گے، یعنی پیٹ نہیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بعض حضرات، یہ بڑی اہم نقطہ ہے، مجھے لگا یہ یا تو وہ اپنے ساتھیوں کے لیے اپنی جماعت کے اندر کچھ کہہ رہے، یا شاید پی ڈی ایم میں کچھ جماعتوں کے لیے کہہ رہے ہوں، یہ اب آپ نے بھی اخذ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن بعض حضرات شاید بہت وزن نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر ذرا دل بڑا کر کے مشکل وقت میں اپنا کردار ادا کریں تو اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور جو ہماری غلامی چل رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ حوصلہ بندھوا رہے تھے، حوصلہ بڑھا رہے تھے، ہمت بندھوا رہے تھے ساتھیوں کی، لیکن اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی تو ہوگا نا۔ جی ہاں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ جب اے پی سی میں نواز شریف صاحب کی تقریر ہو رہی تھی تو بہت ساروں کی ادھر بیٹھے ہوئے اپنی جماعت میں سے بھی بہت ساروں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ نواز شریف صاحب کے ٹویٹ بھی ری ٹویٹ بہت سارے لوگ نہیں کرتے۔ عام طور پہ ایک رواج ہے کہ جی ان کا جو لیڈر یا ان کا قائد یا پارٹی کا سربراہ وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے تو اس کو وہ ری ٹویٹ کر کے اپنی وفاداری جتلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میں نے ری ٹویٹ کیا، اس طریقے سے۔ اس میں بہت سارے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ری ٹویٹ نہیں کرتے۔ آپ چیک کریں کس کس نے ری ٹویٹ کیے ان کے ٹویٹس کو، نواز شریف صاحب کے بہت سخت ٹویٹس ہیں، ٹھیک۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ اب اپنا وہ حوصلہ بندھوا رہے ہیں، کیوں؟ ان کو کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ جی کچھ لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اطلاعات کس نے دی؟ پتہ نہیں، ان کی بیٹی نے دی شاید، یا جس نے بھی دی، ٹھیک ہے نا۔ آج انہوں نے بار نا اس چیز کو کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا حوصلہ، اور یہ حوصلہ انہوں نے صرف ویڈیو لنک کے خطاب پہ، میری اطلاعات کے مطابق یہ وہ حوصلہ مسلسل ان کا فردن بھی بڑھا رہے ہیں، فردن بھی ان کا رابطہ ہے ہر کسی سے، اور وہ بہت ہی ہر کسی کے ساتھ بہت ہی کلوزڈ کانٹیکٹ میں ہیں، بہت ہی ہر کسی کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہر کسی کو حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں، ہر کسی کو ہمت بھی بندھوا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اچھا، پھر اس کے بعد کہا کہ جن کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے ضرور دیں، مگر جو حوصلے اور اسپرٹ میں ہیں ان کو اور آگے بڑھنا چاہیے۔ یعنی کچھ لوگ جو جن کی ٹانگیں کانپ رہے ہیں، میں یوں کہہ لوں تو ان کو تو حوصلہ دیں آپ، ٹھیک ہے نا، ان کی ہمت بندھوائیں، ان کو بھی آپ قائل کریں مزید۔ لیکن جن کو جو آلریڈی جو بلند حوصلہ ہیں، جو مطلب اب یہ نام نہیں بتایا کہ کون کون ہیں، لیکن کچھ اس کا ہمیں ہے اندازہ، مجھے بھی نام بتانا مقصود نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ان کو جو آلریڈی حوصلے میں ہیں ان کو مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر بڑی اہم بات کی کہ ہماری پارٹی کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اور اس پلیٹ فارم سے ہٹ کر بھی
ہم خود بھی اس قابل ہیں کہ ہم کردار ادا کر سکیں. یعنی نواز شریف صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے, مجھے یوں لگا کہ اگر کسی سٹیج پر پی ڈی ایم کو ہند ڈسٹرب ہوتی ہے کسی سٹیج پر, تو یہ وہ جنگ اکیلے لڑنے کے بھی موڈ میں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ اس سے میں نے کہا نا کہ میں بینیتھ دا سرفیس چیک کر کے اور بہت ساری چیزوں کو اس میں سے مفہوم چیک کر کے یہاں سے آپ کو بتاؤں گا. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے بڑی آخر پہ اہم بات کہ کل تک اپنا پروگرام بنا لیں. میرا خیال ہے وہ احتجاج کے پروگرام کی بات کر رہے تھے, مجھے بتائیں پروگرام کیا ہے آپ کا, وہ بار بار انہوں نے کہا. اچھا, انہوں نے گلگت بلتستان کے الیکشن کی دھاندلی کے خلاف انہوں نے کہا کہ اگر دھاندلی ہوتی ہے یا کوئی پلان بن رہا ہے تو اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں, ڈٹ کے مقابلہ کریں. اور ساتھ کہا کہ جو بار بار پوچھا کہ جو ممکنہ آپ کا پلان ہے آپ مجھے وہ بتائیں, میں نے کیا ہیلپ کرنی ہے, میں ہر وقت اویلیبل ہوں, میں ڈیلی بیسس پر بھی آپ کے ساتھ ہوں, میرے لائق کو ڈیوٹی لگائیں, میرے ذمے کو ڈیوٹی لگائیں. مطلب یہ ہے کہ آج وہ صرف تقریر کر کے چلے نہیں گئے ریڈیو لنک پہ, بلکہ وہ موجود رہے وہیں پہ اپنی پوری میٹنگ میں. وہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ, ایک اور بات بڑی اہم ہے, ان کو کنوے کیا گیا, ان کے بارے میں عام طور پہ مشہور ہے کہ جناب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یار کہ جو ہے نا ان کا کہ عام طور پہ پارٹی کے جو باقی ایم این ایز ہوتے ہیں, جس نے جب وہ پرائم منسٹر بھی تھے تو وہ اتنی ملاقات نہیں کیا کرتے تھے. خود ہمیں یاد ہے کہ جب جاوید ہاشمی صاحب نے ان کی پارٹی چھوڑی تھی تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ اتنے, مطلب مجھے غالباً اسی طرح سے یاد ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ میری نواز شریف صاحب سے پچھلے کوئی 2 سالوں میں 2 ملاقاتیں بھی نہیں ہوئیں. تو اس طریقے سے کہ وہ نہیں ملتے. لیکن اب جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق نواز شریف صاحب ڈیلی بیسس پر اپنے تمام کے تمام جتنے بھی بڑے ان کے رہنما ہیں پارٹی کے, باقی جو ایم این ایز ہیں, جو باقی پارلیمنٹیرینز ہیں, سینیٹرز ہیں, فرداً سب سے رابطے میں ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ سب کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور ایک پوری کی پوری کمپین چلا رہے ہیں. اس دوران ان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون کنی کترا رہا ہے, کون کس طریقے سے. تو وہ تمام کے تمام جو معاملات ہیں وہ انہوں نے ڈائریکٹ اپنے کنٹرول میں لے لیے, اور پھر یہاں پر ان کی بیٹی نے اپنے کنٹرول میں لے لیے, مریم نواز صاحبہ نے. اور جناب مریم نواز صاحبہ کو یہ اس خطاب کے وہ چونکہ سارے موجود رہے تو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو کوئی گرفتار کرتا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میاں صاحب, آپ بالکل بے فکر رہیں کہ اگر میں گرفتار ہو گئی تو میں گھبراؤں گی نہیں, اور میرے لیے آپ بھی پریشان نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جیسے وہ کشتیاں جلانے والی ہے, جیسے بالکل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ فائنل راؤنڈ کھیلنے کے موڈ میں ہیں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. کل ان کا ایک اور بھی دھواں دار خطاب ہے. دھواں دار میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اب ان کا جو بھی خطاب ہوگا مزاج بتا رہا ہے, ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے کہ وہ ہوگا دھواں دار ہی. دیکھیے کیا ہوتا ہے, اس پہ بھی ڈیفینیٹلی ایک انالیسس دبنگ قسم کا دیں گے جناب. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.